بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ابھی ہم اسلام کے اس عظیم الشان تہوار عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کی ساری رحمتوں و برکتوں سے اور قربانی جیسے مبارک عمل سے فارغ اور مالا مال ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کے توفیق عطا فرمائے. لیکن اصل قربانی اور قربانی کی روح جو ہے وہ اصل خواہشات کو ترک کرنا ہے. جیسے آج بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جانور کو قربان کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اسی رب ذوالجلال کا یہ بھی حکم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے خوشنودی کی خاطر وہ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دے. یہ اصل قربانی کی روح ہے، قربانی کی جان ہے، جو عام طور پر مسلمان اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اسلام کوئی چند رسم و رواجات کا نام نہیں ہے کہ چند رسم و رواجات کی چیزیں کر لی گئی بس چھٹی، یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک نظام حیات ہے. اسلام ایک دستور حیات ہے. پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک مستقل ایک نظام ہے جس کے مطابق اسے زندگی گزارنا ہے. اس کا نام ہے اسلام. ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں اس نظام حیات پر کہاں تک عمل کرتا ہوں، میں اس دستور حیات کو کہاں تک عملی جامہ پہناتا ہوں. اگر صحیح معنی کر اس نظام حیات اور دستور حیات پر میرا آپ کا عمل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر ہم سے غفلت ہو رہی ہے، اس نظام حیات کو عملی جامہ پہنانے پر ہم سے اگر لاپرواہی ہو رہی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے میری زندگی اس نظام خداوندی کے مطابق ہو جائے جس کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے لے کر آئے، جس کا نام اسلام اور دین ہے. جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے. تو قربانی کرنے میں 4 درس ہیں، 4 مقصد ہیں قربانی کرنے کے. پہلا مقصد قربانی کرنے کا اور قربانی کرنے میں پہلا درس یہ ہے، سبق پہلا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے، جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کر گزرے. وہ کہ سراپا اطاعت گزاری انہوں نے کی. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی سراپا اطاعت و فرمانبرداری کے خوگر بن جائیں. اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں. اور قربانی کا دوسرا مقصد اور دوسری نصیحت اور دوسرا درس یہ ہے قربانی کرنے میں کہ ہم اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر قربان کرنے والے بن جائیں. زندگی میں کتنی ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں، محبوب چیزیں، ہمارا جی نہیں چاہتا ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا حکم ہے اس کو چھوڑ دو، تو ہمیں چاہیے کہ چھوڑ دیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے قربانی. قربانی کے دوسرے نصیحت، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے خاطر، دین و اسلام کی خاطر، اس رب کی مرضی کے لیے چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کی قربانی دے دیں. مثال کے طور پر ہم سوئے ہوئے ہیں،
جب آدمی کو نیند لگتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری نیند پوری ہو، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی بیدار نہ کرے اور میرے نیند میں کوئی خلل اندازی نہ کرے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، نیند اسے میٹھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندے میں اذان ہو چکے تو نیند چھوڑ دے۔ اب مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نیند کو چھوڑ دے، نیند کو قربان کر دے اور اللہ کے حکم پر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ ہے قربانی کا دوسرا مقصد، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنے دوستوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب تک مجلس ختم نہ ہو، جب تک کہ ہمارا پیریڈ اور وقت مکمل نہ ہو، نہ ہم اٹھیں نہ ہمارا کوئی دوست اٹھے، گپ شپ اور ہنسی مذاق کی باتیں اور راز و نیاز کی باتیں چلتی رہیں، چاہے رات کتنی بھی گزر جائے۔ لیکن اس رب ذوالجلال کا حکم یہ ہے، اور اس رب ذوالجلال کے گھر سے جو اذان کی آواز آ جائے اور مؤذن پکارنا شروع کر دے تو اپنے دوستوں کے محبوب اور پسندیدہ مجلس ہم چھوڑنے والے بن جائیں۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ جانور کو قربان کرنا تو ایک علامتی چیز ہے، صرف جانور کو قربان کر دینے سے قربانی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو اور اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر چھوڑنے کا اس کا مزاج نہ بن جائے۔ خدا کرے کہ یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ تو آج بڑی اس میں مسلمانوں کی کمی نظر آ رہی ہے، بڑی اس سلسلے کے اندر مسلمانوں کی لاپرواہی نظر آ رہی ہے، اور بڑی مسلمانوں کی اس سلسلے کے اندر غفلت یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم سمجھدار بن جائیں۔ اور قربانی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے قربانی کے لیے بے عیب جانور کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بے عیب جانور، عیبدار جانور نہیں، بے عیب جانور ہم سے مطالبہ کیا ہے، طلب کیا ہے کہ بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو اسی رب ذوالجلال نے اور اسی رب ذوالجلال کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں تم اپنی بے داغ زندگی اللہ کے سامنے پیش کرو، تم اپنی زندگی بے داغ اللہ کے سامنے پیش کرو۔ دنیا میں رہو تو بے داغ رہو، عیبدار مت بنو، اپنے دامن پر کسی کے حقوق کے داغ و دھبے مت لگاؤ، کسی کی حد تلفی مت کرو، کسی پر ظلم زیادتی مت کرو، کسی کی زمین جائیداد مت ہڑپو، کسی کی جائیداد و زمین پر قبضے مت کرو، کسی کو جھوٹ مت بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، حرام کمائی مت کماؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر زندگی گزارو، ماں باپ کی عظمت کو سمجھو کہ کتنا اونچا مقام ہے، ماں باپ کو رب مجازی کہا گیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزارو، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، برادران وطن کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، ایسی بے داغ زندگی گزارو۔ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ میری زندگی کتنی داغدار ہے اور کتنی بے داغ ہے۔ اگر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہماری زندگی الحمدللہ بے داغ ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگار اب تو بے داغ ہے، لیکن زندگی کے اگلے دنوں کی کسی خبر نہیں ہے، پروردگار آئندہ کی زندگی بھی مجھے بے داغ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کا کیا بھروسہ جی، کب کسے موت آ جائے، اور اگر ہماری زندگی داغدار ہے، عیبدار ہے، قصوروار ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تبھی موقع ہے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کا تیسرا مقصد اور تیسرا درس اور تیسری نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اور قربانی کا چوتھا مقصد
اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے جب آدمی ذبح کرتا ہے، آپ نے اور میں نے قربانی کی ہے، تو قربانی ذبح کرتے ہم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے دعا کے اندر؟ ان الصلاۃ، صلاۃ کسے کہا جاتا ہے؟ نماز کو کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں نماز؟ کہاں ہے میرے بیوی اور بچوں کی زندگی میں نماز؟ جن دوستوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، کہاں ہے میرے زندگی کے دوستوں میں نماز؟ قربانی ذبح کرتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مولا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو کہاں ہے وہ عملی زندگی ہماری؟ کیا صرف زبان کے بول کافی ہیں؟ کیا زبان سے پڑے ہوئے صرف الفاظ کافی ہیں کہ اس پر ہماری نجات ہو جائے گی، کہ اس پر ہماری چھٹی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی میں نماز بھی ہو۔ قربانی کا چوتھی نصیحت، چوتھا سبق، چوتھا درس یہ ہے قربانی کا کہ ہماری زندگی میں نماز ہو۔ ہم پڑھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بچے، میری بیوی نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی۔ میرے بیوی کو کون کہے گا؟ باہر کا اجنبی آدمی آ کر کہے گا۔ میرے بچوں کو کون کہے گا؟ باہر دوسرا آدمی آ کر نصیحت کرے گا۔ یہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو روزانہ ایک اچھی بات بتلائے۔ تو روزانہ ایک دین کی بات، ایک اچھی بات، ایک خیر کی بات، ایک نماز کی بات اپنے اولاد کو بتانا، اس سے بہتر کوئی ہدیہ اور تحفہ باپ کی جانب سے اپنے اولاد کے لیے نہیں۔ تو کس قدر ہم قربانی کے مقصد سے دور ہو گئے۔ قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہم کتنا دور ہیں۔ ایک علامتی چیز ہم نے کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس علامتی چیز کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن جو اس کی جان ہے قربانی کی، جو اصل روح ہے، یہ چار چیزیں ہیں۔ ان الصلاۃ، کہ بے شک میری نماز۔ تو دوستو زندگی میں نماز ہو، 5 وقت کی نماز ہو، اہتمام سے ہو، پابندی سے ہو، جہاں کہیں رہتے ہو وہاں ہو، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پڑھیے، لیکن پڑھیے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اور دوسری چیز قربانی، الحمدللہ ہم نے قربانی کی، اور قربانی کے 4 مقصد، وہ 4 مقصد کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، تو میری زندگی بھی جو ہو تو کیسی ہو؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جسے رب چاہی زندگی کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ چند روزہ، چند برسہ، یہ زندگی رب چاہی گزار لیں، آخرت میں جو ہے وہ من چاہی گزارنے کا موقع نصیب ہوگا۔ لیکن اگر اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہم نے من چاہی اگر گزار لی، جیسے من میں آیا ویسے کر لیا، تو قیامت کے دن رب چاہی چلے گی، اور اس موقع پر کوئی کسی کے پر رحم و کرم کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہماری زندگی پرسکون ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے قبر کی زندگی آرام دہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی راحت و آرام کی ہماری ہو۔ تو بھائی، دنیا کی چند روزہ زندگی رب چاہی ہو، رب کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے و طریقے کے مطابق ہو، انشاءاللہ قبر کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی جو ہے وہ بڑی پرسکون ہوگی، پرامن ہوگی۔ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی من چاہے گزاری تو قبر کی زندگی بڑی پرخطر ہوگی، اور آخرت کی زندگی بڑی پرخطر ہوگی، بڑی کٹھن منزلیں ہیں آگے کی۔ آگے کی منزلوں کے لیے توشہ یہیں سے ہمیں تیار کرنا ہے، اور وہ توشہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔
شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. وہ مماتی، اور چوتھا لفظ ہے میری موت، میرا مرنا، وہ بھی اللہ کے اللہ رب العالمین کے لیے ہے. خدا کرے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو. یہ بڑی نعمت ہے کہ مرتے وقت کسی کی زبان پر کلمہ آئے. آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کی زندگی کا آخری کلام کلمہ ہو تو وہ جنتی ہے. اس لیے ہمارے گھر بچے پیدا ہوں، جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کلمہ یاد دلائیں، کلمہ پڑھائیں. تو یہ 4 نصیحتیں ہیں اور 4 مقصد ہیں قربانی کا. پہلا مقصد یہ قربانی کا یہ ہے کہ ہماری زندگی سراپا اطاعت و فرمانبرداری ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے ہوں. اور تیسرا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بے عیب جانور کی قربانی کا حکم دیا، اسی اللہ رب العالمین نے ہم سے بے داغ زندگی کا مطالبہ کیا ہے. تو ہم اپنی زندگی بے داغ گزارنے کی کوشش کریں. اور چوتھا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ جیسے دعا پڑھی جاتی ہے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے، اور جس میں 4 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان 4 الفاظ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. ان الصلاۃ، کہ بے شک میری نماز، تو ہم نمازی بھی ہوں. ونسکی، ہم قربانی دین کے خاطر خواہشات کی قربانی دینے والے بنے. تو ہماری قربانی ہے، ہماری زندگی ہے. اسے نظام حیات کہا جاتا ہے، اسے دستور حیات کہا جاتا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، قربانی جو ایک عظیم واقعے کی یادگار کے طور پر ہم کرتے ہیں سالانہ. ہم سب کو مشہور و معروف واقعہ یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ باپ کا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری گھمانا اللہ کے حکم بہت پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جان کو بچایا اور اسی چھری کے نیچے جنت کا مینڈا ذبح کروا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی اور مینڈا ذبح ہو گیا. ایک اور دوسرا قربانی کا واقعہ ہے جس سے شاید ہم نابلد ہیں، ناواقف ہیں، کہ حضور پاک علیہ السلام کے جہاں اور القاب ہیں، ان اور القاب میں سے ایک لقب ہے حضور پاک علیہ السلام کا ابن الذبیحین. حضور فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک تو ذبیح اول، پہلے ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبح ہونے والے، ان کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دادا خواجہ عبد المطلب، جب ان کے ذمہ سقایت الحاج کی ذمہ داری آئی. سقایت الحاج کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی جب ذمہ داری حضور پاک علیہ السلام کے دادا کو دی گئی تو انہوں نے پانی کا انتظام کرنے کے لیے زمزم کا کنواں تلاش کرنا شروع کیا. چونکہ اس زمانے میں کنواں بجھ چکا تھا، یعنی کہ ختم ہو چکا تھا، اس کے آثار ختم ہو چکے تھے. اگر ایسے جگہ پر زمزم کا کنواں تلاش کرنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا جہاں پر قریش مکہ کے 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کا نام تاریخ میں آصاف اور نائلہ آیا ہے. یہ 2 بت تھے. ان 2 بتوں کی عجیب و غریب تاریخ ہے. تاریخ اس طریقے سے ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو برہنہ طواف کیا کرتے تھے، کپڑے پہن کر نہیں. اس کپڑے پر چونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس لیے ایسے ان کپڑوں میں ہم ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پارسا سمجھ کر اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار کر، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے ننگے ہو کر بالکل. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت اور ایک مرد دونوں ہی کعبۃ اللہ کی ارد گرد مطاف میں تھے. انہوں نے تنہائی محسوس کی کہ کوئی تیسرا آدمی یہاں پر نہیں ہے،
تو حرم شریف ہی میں دونوں ایک دوسرے کو لپیٹ گئے اور وہیں پر مکالا کر لیا انہوں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے حرم شریف میں. اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ دونوں کے دونوں مرد اور عورت جو ننگے تھے برہنہ تھے, ایسا عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دونوں کو اللہ پاک نے پتھر بنا دیا, پتھر بنا دیا. ایک عرصے تک یہی مرد عورت دونوں کے دونوں پتھر حرم شریف میں جہاں سے طواف کیا جاتا ہے وہیں پر پڑے رہے. برسوں بعد لوگوں نے اٹھا کر ان کو دور ڈال دیا ایک جگہ پر, اور وہ نسل گزر گئی. جب دوسری نسل آئی, چونکہ بت پرستی ان کی مزاج کے اندر تھی, پتھروں کو پوجنا, چنانچہ ان دو پتھروں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا. خواجہ عبد المطلب حضور پاک علیہ السلام کے دادا وہاں جب کنواں کھودنے لگے تو قریش کے لوگ آ کر رکاوٹ بنے کہ یہاں پر ہمارے دو بت رکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں کیسے کنواں کھود سکتے ہیں. اس موقع پر لڑائی ہوئی. خواجہ عبد المطلب لڑائی میں کامیاب رہے, جیت گئے, لیکن بہرحال اپنی کمی انہوں نے یہ محسوس کی کہ آج میرا معاون کوئی نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر زمزم کا کنواں کھودتے وقت, چونکہ زمزم کا پانی ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں رکھی ہیں. بھوکا اگر پیے تو بھوک مٹ جاتی ہے, پیاسا اگر پیے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے, بیمار اگر پیے تو اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ زمزم کا کنواں کھودتے وقت جو دعا مانگی جائے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی, ضرور دعا قبول ہوگی. چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے حضور پاک علیہ السلام کے دادا نے اس کنویں کو کھودتے وقت یہ منت کی, یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ہو جاتے ہیں, آپ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرماتے ہیں تو میں اپنے ایک بیٹے کو آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا. بہرحال منت مانگی, بات آئی گئی ختم ہو گئی, اور جب کنواں کھودنا شروع کر دیا زمزم کا پانی بھی نکل آیا. اللہ حضرت خواجہ عبد المطلب نے 10 بیٹوں کی منت مانگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب کو 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں, اس طریقے سے 19 اولاد عطا فرمائی. حضور کے دادا کو جو اولاد تھی 19 تھی, 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں. حضور پاک علیہ السلام کے گویا کے چچا تایا جو تھے وہ 12 تھے اور پھوپھیاں 6 تھی حضور کو. اپنے منت کے مطابق, اپنے وعدے کے مطابق اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو لیے اور حرم شریف میں آ کر ایک بڑا بت تھا حرم میں, اس بت کے سامنے آ کر اڑا ڈالنے کی کوشش کی کہ اپنے 12 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو میں ذبح کر دوں, چونکہ میری منت ہے. جب بچوں نے دیکھا تو سب کے سب بچے رکاوٹ بن گئے اور باپ کی مخالفت کرنے لگے. اور خواجہ عبد المطلب چاہتے تھے کہ میرا سب سے پسندیدہ بیٹا, جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے, جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, جس کے پیشانے سے نور ٹپکتا تھا, میں اس بیٹے کو قربان کروں. اور وہ تھے حضرت عبداللہ. لیکن جیسے خواجہ عبد المطلب عبداللہ سے دلی محبت کیا کرتے تھے, سارے بہن بھائی بھی ان سے محبت کیا کرتے, بڑے حسین, بڑے خوبصورت, بڑی نورانی ان کی پیشانی, بڑے پاکیزہ ان کے اخلاق, بڑے اچھے ان کے عادات و اطوار, سبھی ان سے محبت کیا کرتے تھے. کوئی بھی بھائی اور بہن نہیں چاہتے تھے کہ آج ہمارا بھائی چھوٹا بھائی قربان ہو. سب مخالفت بن گئے, یہاں تک کہ قریش کے لوگ بھی مخالف بن گئے کہ عبد المطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اپنے اتنے نورانی اور اتنے پیارے بیٹے کو تم ذبح کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو منت مانی ہے اور مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے. چنانچہ مسئلہ یہ حل کے لیے مکہ مکرمہ کا ایک بڑا کاہن تھا جس کا نام شجاع آیا ہے تاریخ کے اندر. شجاع کاہن کے پاس چلے گئے سب کے سب لوگ مل کر, اور ان کے سامنے مسئلے کو رکھا کہ اس قسم کی منت تھی اور مجھے بارہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, قربان کرنا ہے. شجاع نامی کاہن نے یہ ترتیب بتلائی کہ دیکھو قریش کے اندر ایک انسان سے خون بہا 10 اونٹ ہیں, آج تم اپنے بیٹے کا خون بہانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ 10 اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان خدا ڈالو.
اگر قرا اونٹوں کے نام نکل آتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرا عبداللہ کے نام نکل آتا ہے پھر دوبارہ قرا ڈالو۔ مختصراً کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ حتیٰ کہ 10 مرتبہ قرآن نکلا تو کس کے نام؟ عبداللہ کے نام نکلا۔ کون ہیں عبداللہ؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، ان کے نام قرآن 10 مرتبہ، ہر مرتبہ قرآن ڈالا جاتا تو 10 اونٹوں کا اضافہ کیا جاتا، یہاں تک کہ ایک طرف 100 اونٹ ہو گئے اور دوسری طرف عبداللہ تنہے تنہا ہیں۔ 11ویں مرتبہ قرآن ڈالا گیا، تب 11ویں مرتبہ قرآن جو نکلا عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر بھی خواجہ عبد المطلب کا دل نہیں مانتا تھا کہ میں 100 اونٹوں کی قربانی کروں، نہیں، مجھے تو میرے بیٹے ہی کی قربانی کرنا ہے۔ اپنے اطمینان کے لیے پھر 2 مرتبہ انہوں نے قرآن ڈالا، 11ویں مرتبہ بھی اور 12ویں مرتبہ بھی، تو اس کے 2 مرتبہ بھی 11ویں مرتبہ 12ویں مرتبہ جو قرآن نکلا وہ پھر اونٹوں کے نام نکلا۔ تم کو اطمینان ہوا، پھر اس مرتبہ عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، ان کی جان بچ گئی، اور عبداللہ کے بدلے میں خواجہ عبد المطلب آپ کے دادا نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کے والد کی، آپ کے ابا کی جان بچ گئی اور آپ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ اس وقت سے عربوں کے اندر، قریش کے اندر ایک انسان کے خون بہا کا بدلہ جسے شریعت میں دیت کہا جاتا ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ ایک انسان کے خون بہا 100 اونٹ ہے، اس وقت سے طے ہوا تھا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل جن کی اولاد میں ہمارے حضور ہیں، اور ایک حضور پاک علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اس اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ آخرت کی اخروی کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان، دوسرے اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں فوز و فلاح اور سرخ روئی اور کامیابی سے مالا مال فرمائے۔ آمین و آخر